صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ لقمان علیہ السلام ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، ظاہر رنگ کے کالے تھے مگر اللہ کے ہاں بڑے مقام والے تھے، حبشی تھے۔ میری ان کی بستی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، جس بستی میں وہ رہتے تھے۔ وہ شہر ابھی تک ہوگا اسی نام کے ساتھ۔ بہرحال وہ حبشی تھے، یعنی کالے تھے رنگ کے۔ وہ اپنے بچے کو نصیحتیں کرتے تھے، اور ان کی نصیحتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی اچھی لگیں کہ سورت لقمان اور اس میں ان کی بچے کو نصیحتوں کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ کتنی اللہ کو پسند ہوتی ہیں وہ چیزیں۔ انہوں نے اپنے بچے کو ہزاروں نصیحتیں کی۔ بعض کتابوں میں تو 6000 لکھی ہوئی ہیں، بعض میں 4000 لکھی ہوئی ہیں۔ چلو 4000 ہی سمجھ لیتے ہیں ہم مثال کے طور پر۔ تو ایک موقع پر انہوں نے اپنے بچے سے ایک بات کی جو آج آپ کو سنانی ہے۔ فرمان لگے کہ بیٹے، میں نے 4000 نصیحتوں میں سے 4 کو تمہارے لیے چن لیا۔ کیوں جی؟ کتنے میں سے کتنے کو چن لیا؟ 4000 میں سے 4 باتوں کو تمہارے لیے چن لیا۔ وہ میری سب نصیحتوں کا لب لباب ہے۔ تو بھئی اہم باتیں ہوں گی نا۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ ابو وہ کون سی؟ فرمایا احفظ 40 فی 40۔ 4 موقعوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا۔ 4 موقعوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا بیٹے۔ پہلی بات فرمایا احفظ عینیک فی بیوت الناس۔ جب لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ یہ اس دور کے حساب سے کہا گیا، کیونکہ اس دور میں جب لوگ آتے جاتے تھے کسی کے ہاں مہمان، تو اس آنے جانے میں بے پردگی کا بھی ڈر رہتا تھا۔ آج کل کے دور میں کہیں گے کہ نظر اٹھاتے ہوئے نظر کا خیال رکھنا، کیونکہ آج تو گلی میں بازار میں جہاں کہیں نظر اٹھے گی تو خطرہ ہے کہ آگے سے کہیں غیر محرم ہی نہ سامنے ہو۔ تو مقصد کیا تھا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ یہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ اب مدارس کے طلباء پتہ کیا کرتے ہیں کہ سارا دن تو مدرسے میں رہے بند، عصر کے وقت یہ ایسے نکلتے ہیں جیسے بکریوں کو باندھا ہو نا کسی نے اور چھوڑ دیں تو وہ بھاگتی ہیں، یہ بھی بازاروں کی طرف بھاگتے ہیں۔ ان کا پھر مدرسے میں دل نہیں لگتا، پھر یہ کسی دکان پہ جائیں گے، بازار میں جائیں گے اور وہاں بیٹھ کر یہ تماشا کریں گے۔ یہ جو تماشا ہے نا، اس نے پورے دن کی پڑھائی کے نور پر پانی پھیر جو کچھ حاصل کیا ہوتا ہے نا پورے دن میں مسجد میں رہ کر، وہ عصر سے مغرب بازار کے اندر جا کر بیٹھنے سے پوری کی پوری نعمت ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر آ کے کہتے ہیں جی حضرت کچھ بتائیں، سبق یاد نہیں ہوتا۔ کیسے سبق یاد ہو؟ جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا۔ جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا۔ پھر سبق یاد کرتے ہیں، سبق یاد نہیں ہوتا۔ اس گناہ کی ظلمت سامنے آتی ہے۔ تو فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ پہلی نصیحت ہے۔
اور دوسری نصیحت فرمائی کہ احفظ لسانک فی مجالس الناس، جب لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ بھئی اکیلے بیٹھ کے تو زبان کی حفاظت کی ضرورت نہیں، اکیلے میں بیٹھ کے تو گالیاں وہی بکے گا نا جو جس کا دماغ خراب ہوگا۔ عام بندہ تو چپ ہی رہتا ہے اکیلے میں۔ زبان کا مس یوز کب ہوتا ہے؟ لوگوں کی مجلس میں، جب 1 سے 2 ہوتے ہیں، 2 سے 3 ہوتے ہیں، پھر زبان کا برا استعمال شروع ہوتا ہے، کسی کی غیبت کی، چغلی کی، بہتان باندھا، کیا کیا؟ تو فرمایا کہ لوگوں کی مجالس میں بیٹھ کر کس کی حفاظت کرنا؟ زبان کی حفاظت کرنا۔ اور تیسرا فرمایا کہ احفظ معدتک علی مائدتک، جب تو دسترخوان پر بیٹھے تو اپنے معدے کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر انسان جو کھاتا ہے وہی اس کی صحت ہوتی ہے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یور ہیلتھ از وٹ یو ایٹ، جو آپ کھاتے ہیں وہی آپ کی صحت ہوتی ہے۔ اور آج کل کے نوجوانوں کو تو کھانا اچھا نہیں لگتا، ان کو فاسٹ فوڈ اچھا لگتا ہے، چپس کھائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی چیزیں بن گئی ہیں نئے دور کی، یا اللہ۔ اگر روٹی سالن دو نا تو وہ اچھا نہیں لگتا، یہ کہیں گے ہمیں پوٹیٹو چپس لے کے دیں، اور نئے نئے کھانوں کے ہمیں نام ہی نہیں آتے، پرانے دماغ کے بنے ہمیں نام بھی نہیں آتے، کیا کیا۔ تو فرمایا کہ بیٹے دسترخوان پر اپنے میدے کا خیال رکھنا۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ بیٹے احفظ قلبک فی الصلاۃ، جب نماز پڑھنے کا وقت ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرنا کہ دل میں وساوس کوئی نہ ہے۔ اور واقعی جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے نا تو ایسی ایسی باتیں یاد آتی ہیں جو آگے پیچھے یاد ہی نہیں آ سکتی۔ ایک بندہ کہیں پیسے رکھ کے بھول گیا، یعنی خزانہ کہیں دبا کے بھول گیا، اب اسے یاد نہیں آتا تھا، تو وہ آیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ماشاءاللہ وہ تو اتنے ذہین تھے کہ کیا بات ہے، کہنے لگا حضرت مجھے یاد ہی نہیں آ رہا میں نے کہاں رکھا، تو میں 2 رکعت نفل پڑھ۔ ان کو پتا تھا کہ 2 رکعت نفل پڑھے تو بس فوراً اس کو نماز کا خیال نہیں رہتا، سب باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ بیٹے نماز میں اپنے دل کا لحاظ رکھنا، یعنی خیال رکھنا، تاکہ اس میں کوئی وساوس خیالات باہر کے نہ آ سکے۔ تو بھئی یہ 4 باتیں عزیز طلباء ان کی پوری نصیحتوں کا نچوڑ ہے۔ اب آپ ذرا مجھے گنوا دیں 4 باتیں کون سی ہیں؟ آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، معدے کی حفاظت، اور نماز کے اندر۔ پھر 4 باتوں کے ساتھ تھوڑا سا ضمیمہ بھی ساتھ لگا دیا، ہوتا ہے نا کہ یہ تو میرا پیپر ہے اور اس کے ساتھ میں کچھ اور بھی اضافہ لگا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ بیٹے 2 باتوں کا کبھی تذکرہ نہ کرنا، 2 باتوں کا کبھی تذکرہ نہ کرنا۔ ایک، اگر تو کسی کے اوپر احسان کرے تو اس احسان کا کبھی تذکرہ ہی نہ کرنا، اور دوسرا، اگر کوئی تیرے ساتھ برائی کرے تو اس برائی کا کبھی، یعنی اللہ کے لیے معاف کر دینا، جب اللہ کے لیے معاف کر دو گے تو تم اس کا تذکرہ ہی نہ کرو گے۔ تو 2 چیزوں کا تذکرہ نہ کرنا، کون سی 2 چیزیں؟ ہاں بھائی کلا،
ایک تو اگر تم کسی پر احسان کرو تو اس کا تذکرہ نہ کرنا، اور دوسرا کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کا بھی تذکرہ کرنا، اور فرمایا کہ دو چیزوں کو کبھی بھی نہ بھولنا، دو چیزوں کو یاد نہ کرنا اور دو چیزوں کو اتنا یاد کرنا کہ دو چیزوں کو کبھی بھی نہ بھولنا۔ اس نے کہا جی کون سی؟ فرمایا ایک اپنے رب کو کبھی نہ بھولنا اور دوسرا اپنی موت کو کبھی نہ بھولنا۔ ایک اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ بھولنا اور دوسرا، اور واقعی بات 100% سچی ہے، جو شخص ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھے، وہ بندہ اپنے راستے سے کبھی بھی نہیں پٹڑی سے اتر سکتا۔ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں اور ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھیں۔ جب انسان موت کو بھولتا ہے نا تو پھر وہ دنیا کے اندر الجھ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اذکروا حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد رکھو۔ یہ موت کو بھولنے کی علامت ہے نا کہ ادھر زلزلہ آیا اور لوگوں کے گھر گرے، لوگوں کی جانیں چلی گئیں، اور ایسے بھی لوگ تھے جو ان مکانوں کے گرے ہوئے ملبے میں سے لوگوں کی چیزوں کو لوٹ رہے تھے، اور ایسے بھی تھے کہ اگر عورتیں اس میں دب کے مری تو ان کے ہاتھ کاٹ کر اس میں سے زیور چھین رہے تھے۔ اب یہ واقعہ پتہ نہیں کہاں تک سچا اللہ جانے، لیکن مجھے ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر نصیر صاحب، انہوں نے سنایا، کہنے لگے ایک بس جا رہی تھی، ایک آدمی نے جو دیکھا تو اس کو نیچے ایک سانپ پڑا نظر آیا بس کے اندر، تو اس نے کنڈکٹر کو کہا سانپ سانپ، کنڈکٹر نے اس سانپ کو پکڑ کے جو کھڑکی تھی اس سے نیچے پھینکا، تو کہتے ہیں کہ ساتھ ہی ایک سکوٹر پہ نوجوان جا رہا تھا، وہ سانپ اس سکوٹر والے کے جسم پہ جا کے لگا اور اس میں سے کاٹا، جب کاٹا تو سکوٹر والا گرا اور مرا۔ جب پولیس نے آ کر اس بندے کو دیکھا تو اس کے سکوٹر کے پیچھے ایک کوئی چیز بندھی ہوئی تھی، ایک جیسے کچھ چیز یا بریف کے لیے جو مرضی سمجھ لو، اس کو جب کھول کر دیکھا تو زلزلے میں جو عورتیں دب کر مر گئیں ان کے ہاتھوں کو کاٹ کر لایا تھا جن میں چوڑیاں انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں، اور ان کو لے کے جا رہا تھا۔ اب بتاؤ کہ کیسا پتھر دل ہوگا کہ مری ہوئی ملبے میں دبی ہوئی عورتوں کے ہاتھوں کو وہ کاٹ رہا ہے، کس لیے کہ اس میں سے اس نے چوڑیاں اور انگوٹھیاں اتارنی ہیں اور ان کو وہ اپنے بریف کیس میں بھر کے لے جا رہا۔ جب انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے تب وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو دو باتیں کہیں، فرمایا بیٹے اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ بھولنا اور اپنی موت کو کبھی نہ۔ جب موت بھول جاتی ہے نا پھر انسان بالکل دنیا میں الجھ جاتا ہے۔ تو بھائی ان دو چیزوں کو ہم یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے، موت کو ہر وقت یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔